وہ جنہیں تھوڑی بہت بھی روش ہے ادراک پہ چلنے کی تھوڑی بہت بھی عادت ہے وہ سمجھ لیں گے کہ میرا کیا لگا ہے. جب ان موضوعات کو چھوا جاتا ہے تو اس طرف آیا ہی نہیں جاتا، حالانکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. تو میں عقد کے بعد کی بات کرنے لگا ہوں. جب لوگوں نے بار بار کہا نا کہ علی کے پاس وہ کچھ نہ تھا، علی کو آپ نے عقد کر دیا علی کے ساتھ، وجہ کیا تھی؟ تو سرکار نے جو انشاء فرمایا، جاگیے گا خدا کے لیے. حدیث سنی ہوئی نا آپ نے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، اور فاطمہ تو امو ابیہا. اور میں نے کچھ لوگوں سے ممبر سے بضعۃ منی سنا ہے. یہ بضعۃ منی نہیں ہوتا، بضعۃ منی ہوتا ہے. فاطمہ اپنے باپ کا ٹکڑا ہے اور ام ابیہا، اور یہ بابا کی اصل ہے. یہاں اصل کے معنی میں ہے، ہر جگہ پہ بمانی ماں نہیں ہوتا. جیسے نا القرا، مکہ کو القرا کہا جاتا، تو یہ تو نہیں ہے کہ مکہ جو ہے دنیا کی ماں ہے، نہیں، اصل ہے. فاطمہ تو ابیہا اپنے بابا کی اصل ہے، یعنی جڑ ہے. اور جو محققین انہوں نے بھی بذر ابیہا لکھا ہے، یہ ام ابیہا کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ بذر ابیہا، وہ جو پہلا بیج ہوتا ہے جس سے درخت بنتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہاں بذر ابیہا ہے، یہ وہ بیوی ہے کہ جو جڑ ہے اپنے باپ کی. انہیں تو فرمایا تھا کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے بڑھتی ہے، میری زہرا سے بڑھے گی، کیونکہ یہ اصل ہے. تو دل ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، دل ہے. 2 جملے سنا دوں جو نبی اکرم نے جواب دیا. جاگے گا خدا کے لیے. میں ایک حصہ ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمۃ بضعۃ منی وبضعۃ بنبوتی ورسالتی وہی بضعۃ نوری وبضعۃ جبلتی وبضعۃ مشیتی لما خلق اللہ نوری ان اللہ خلق الفاطمۃ ببضعۃ نوری ولما ان اللہ بعثنی الی الانساب وبعث فاطمۃ الزہراء بجبلتی وبنسبی وہی صلوات اللہ علیہا علی الارض حجاب اللہ ہے برہان بغیبتہ ہے دلیل علی غیوبہ ودلیل علی حجبہ ہے علی الارض حجابہ. اما تعلمون الفاطمۃ الزہراء لقب اللہ بصلب العدم علی العیسیٰ والموسیٰ والیسع والداؤد والابراہیم بل ان اللہ ارسلنی الی بلا وسیلۃ ولا بأی دلیل بل ان اللہ بعثنی فی صلبی لأن لو یمسسہ احدا لیمسہ النار. کل سے زحمتیں تمام ہو جائیں گی. نار پہ بات ہوئی تھی تو میں نے نار پہ ہی حدیث بھی روک دی. یہ یوں سمجھ لیجئے یہ صحرا ہے بطول کی شادی کا. میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم نہیں جانتے، فاطمہ صرف میرے جسم کا حصہ نہیں. بازا تو مینی کا ترجمہ کہتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ فوت کہاں ہے، قلب کہاں ہے ہی نہیں جگر کی بات. فاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ میری بزا ہے، میرا حصہ ہے. دیکھیے ٹکڑے میں بھی ٹکڑے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. میں مثال دوں، القطع، الجزء، قطع کو بھی ٹکڑا کہا جاتا ہے، جزء کو بھی ٹکڑا کہا جاتا ہے، حصہ ہوتا ہے. وہ بضع بھی حصہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ تینوں ایک ہی لغت عربی کے ہیں. قطع ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، بضع ٹکڑے کو حصے کو کہا جاتا ہے، جزء یہ بھی حصہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے. فرق کیا ہے تینوں میں؟ اب ہماری کم علمی یہ ہے کہ ہم تینوں کا مطلب حصہ کر لیتے ہیں، ٹکڑا کر لیتے ہیں. ان تینوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ القطع، الجزء. قطع وہ شے ہے کہ جو اگر اپنی کل سے جدا ہو جائے تو کل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جاگیے گا خدا کے لیے. صحیح، قطع وہ جزء ہے جو جدا ہو جائے تو کل کو فرق نہیں پڑتا.
100 میٹر سے 1 میٹر کپڑا کاٹ دیا جائے, 100 میٹر 100 وہ 99 ہو جائے گا, کپڑا تو رہے گا, انہیں کوئی فرق تو نہیں پڑنے لگا, وہ لنگڑا لولہا تو نہیں ہو جائے گا, کپڑا کپڑا رہے گا, فرق نہیں پڑا, بس وہ جز جدا ہو گئی, صرف کمی واقع ہوئی. جز اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے جدا ہونے سے عیب ہو جائے لیکن زندگی باقی رہے. خدا کے لیے جائیے گا, خدا کے, میں السلام آپ جو پہنچ رہے ہیں, یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور بزرگوں کے لیے بھی, میں درس سنا رہا ہوں بزرگوں کو. دیکھیے جز وہ ٹکڑا حصہ ہے کہ جو اگر جدا ہو جائے عیب تو واقع ہوتا ہے لیکن زندگی باقی رہتی ہے. مثلا میرا ہاتھ کٹ جائے, عیب تو واقع ہو گیا, کمی واقع ہو گئی, عیب ہے, اب ہاتھ نہیں ہے, مشکلیں تو مجھے ہوں گی لیکن میں زندہ تو ہوں, میں زندہ ہوں, باشعور ہوں, عاقل ہوں, ہاتھ کٹنے سے مجھے کچھ نہیں ہونے لگا, زندہ ہوں, میں سانس چل رہی ہے. کسی کی انگلی کٹ جائے عیب تو واقع ہو گیا, زندگی باقی ہے. بزع, جاگنا خدا کے لیے, جاگنا خدا کے لیے. علماء عرب کہتے ہیں البضعۃ جزء الذی, خدا کے لیے جاگنا ہے, جزء الذی لو بضع بین الاصل لیس لہ عقل ولا شعور ولا حیات. وہ فرماتے ہیں بضع وہ ٹکڑا ہے جو اگر جدا ہو جائے یا زندگی نہیں رہتی یا شعور نہیں رہتا. کہتے کیسے؟ کہتے جو عقل ہے یہ بضع ہے, اگر عقل چلی جائے تو زندگی کا فائدہ نہیں ہے. بطول ہے بضع مصطفیٰ, اگر بطول کو اسلام سے نکال دو گے اسلام میں نہ زندگی ہوگی نہ شعور ہوگا. خدا کے لیے اس بات کو سنبھال کے رکھیے گا. الفاطمہ تو بضع تو منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. اگر اسے مجھ سے جدا کر دیا تو تم شعور محمد پہ حملہ کرو گے. مقدر دیکھے, جس نے فاطمہ کو محمد سے جدا نہیں کیا اسی نے کس نے کبھی بھی تاریخ میں محمد کے عقل پہ حملہ نہیں کیا. عقل محمد پہ, سلامہ پہ جو پہنچ گئے ہیں, عقل مصطفیٰ پہ ہمیشہ اسی نے حملہ کیا جس نے بطول کو مصطفیٰ سے جدا کیا. سلامت رہے آپ. گزارش سمجھ میں آ گئی. اس بطول, اس بی بی کی معرفت سے وقت ختم ہو گیا, حدیث رہ گئی, پھر کبھی کل. ٹھیک ہے, اجازت ہے, چلیں 2 جملے میں اور عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے بضع تو منی ہے, یہ میرا حصہ ہے, اسے اگر جدا کر دیا نا, نہ اسلام کے پلے کچھ رہے گا نہ نبوت کے پلے کچھ رہے گا. اس بی بی کو اس لیے تسلیم کرو کہ اس بی بی سے معرفت مصطفیٰ ہوتی ہے. جملہ سنیے گا. اب مجھے ایک جملہ اور کہنے کا حکم ہو گیا تو ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں, سنیے گا. نبی اکرم فرماتے ہیں, میرے صحابیوں سنو, یہ بی بی زمین پہ اس کا پردہ ہے. یہ بی بی زمین پہ اس کا پردہ ہے. یہ بی بی اس کی غیبت کی دلیل ہے زمین پہ. یہ بی بی زمین پہ کبریائی کی غیبت کی دلیل ہے. وہاں لفظ دلیل بھی نہیں تھا, برہان تھا. میں مجبوراً دلیل کہہ رہا ہوں. اچھا برہان اور ہوتا ہے, قبلہ دلیل اور ہوتی ہے, یہ بھی سن لیں. ہم دلیل و برہان کو ایک سمجھتے ہیں, حالانکہ ایک نہیں ہے. دلیل لفظوں میں ہوتی ہے, برہان مجسم ہوتا ہے. یہ فرق ہے دلیل اور برہان میں. دلیل ہوتی ہے لفظوں میں, برہان ہوتا ہے مجسم. میرے نبی فرماتے ہیں بطول برہان ہے زمین پہ اس کی غیبت کا. یا اصلا کیا مطلب؟ فرما مطلب یہ ہے, اگر کوئی پوچھے کہ اللہ ہے بھی اور نظر نہیں آتا, برہان کیا ہے؟ بطول برہان ہے. ایک روایت ہے, ہم نے بارہا بچپن سے سنی ہے اور میں اس کی اصلاح جلدی جلدی کرتا جاؤں. اب یہ نہیں ہے کہ یہ علم مجھ پہ وحی کی صورت میں آتا ہے, مقصد یہی ہے جس کی نظر سے جو گزرے. کہا جاتا ہے بی بی جب دربار مسجد نبوی میں آتی تھی تو نبی اکرم کھڑے ہو جاتے تھے. 4-5 سال کی عمر بتائی جاتی ہے.
تو یہ اس کا مطلب کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بطول چل کے آتی تھی مجسم اور نبی اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. گو 4 سال کی ہو بطول ہے. یہ روایتیں بیان کرنے سے پہلے بھول کیوں جایا جاتا ہے کہ ہیں کون؟ گو 4 سال ہے، 5 سال عمر ہے تو بطول. میں نے جو لفظ پڑھے ہیں وہ یہ ہے، لما خرجت صلوات اللہ علیہ من بیتہا، خدا کے لے جاگیے گا، قد حفل اللہ نورہ لو یراہا احدا الا ربہا ولو یراہا ملک مقرب نبی مرسل ولو یراہا من الاجنۃ والناس لما دخل صلوات اللہ علیہ فی المسجد وقام محمد المصطفیٰ لما یسألون الناس عنہ لما تقام یا رسول اللہ قال اما تعلم قد جاءت بضعتی فاطمۃ الزہرا. علماء کہتے ہیں جب بی بی گھر سے نکلتی تھی نا، ایک عظیم نور آ کے بی بی کو گھیر لیتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اللہ کے سوا اس بی بی کو. جب بی بی مسجد میں آتی نبی کھڑے ہو جاتے، لوگ پوچھتے سرکار کھڑے کیوں ہوئے؟ فرمایا پتہ نہیں میری بطول آ گئی ہے. فرماتے ہیں اس کی وحدانیت کی، اس کی غیبت کی دلیل ہے. ایک جملہ جلدی جلدی میں کیسے مکمل کروں، چلے سن لے. فرماتے ہیں دنیا والوں، جب اللہ نے مجھے خلق کیا یہ میرے نور کا حصہ تھی، یہ بطول میرے نور کا حصہ تھی، یہ بطول میرے نور کا حصہ تھی. پھر اللہ نے مجھے مبعوث کیا. جملہ بھی مشکل ہے اور کہہ بھی دیا ہے کہوں، اور میں پھر اب چہرے بھی چیک کر رہا ہوں مجھے کہنا بھی چاہیے یا نہیں. سارے تسلی دے دو میں کہہ دوں یہ جملہ. اس منبر کے تقدس کی قسم، اس جملے کے حق ہونے پہ مجھے ایسے یقین ہے جیسے اللہ کے واحد ہونے پہ. اس سے بڑی میں بات قسم اور کیا کہوں منبر پہ بیٹھ کے. سرکار فرماتے پھر اللہ نے مجھے اصلاب انبیاء میں بھیجا، آدم سے شیش، مہلائی، انوش. میں ایسے اصلاب سے نبیوں کے پاکیزہ طیب طاہر اصلاب سے گزرتا ہوا عبداللہ کے صلب تک پہنچا. پھر میں دنیا میں ظاہر ہوا. جاگیے گا. فرماتے ہیں میرے صحابیوں تم نہیں جانتے اللہ نے بطول کو، جاگیے گا خدا کے لیے، میں پھر چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے بطول کو کسی کے صلب میں نہیں رکھا کیونکہ اس کا حجاب تھی. اللہ نے بلا واسطہ میرے صلب میں بھیج دیا. میرا خون خدا کی قسم میرے کلیجے سے باہر آنے کو ہے. فرماتے کسی نبی کی صلب میں نہیں گئی، ڈائریکٹ اللہ نے میری صلب میں بھیجا. شب ہجرت، شب معراج پہ جانے کا مقصد یہ تھا اللہ نے مجھے بطول عطا کی تھی. کیوں؟ فرمایا اگر میرے سوا کسی صلب میں یہ بی بی چلی جاتی تو زمانے میں آگ جل اٹھتی. کیوں؟ یہ اصل ابیہا ہے، اس کا کسی کی جنس سے کوئی تعلق نہیں. یہ نوع مصطفیٰ ہے، یہ نوع مرتضیٰ ہے. عزیزو بیان میرا تمام ہوا. کل انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی. حالانکہ بات نہ مکمل ہے، جو میں کہنا چاہتا تھا مکمل میں ابھی بھی نہیں کہہ پایا، لیکن وقت تمام ہو رہا ہے اور کیونکہ سب آپ کو جانا ہوتا ہے دور دور، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا. انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی اور ویکینڈ پہ مجھے حکم یہی ملا ہے، تھوڑا سا کوشش کروں گے کہ وقت کو بڑھا دیں گے لیکن ہم روٹین میں نہیں. بس عزیزو جو میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ تم روتے کیوں ہو. ہمیں دیکھ کے نہ رو، اسلام کی غیرت کو تو رو لو. منبر سے اس بی بی کا تذکرہ ضرور کیا کریں کہ واعظین کا حق ہے. یہ پاکستان میں مجھے نہیں پتا، یہاں کا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں ہم نے سینکڑوں لوگوں سے جب پوچھا نا آپ شیعہ کیوں ہوئے تو 70% لوگوں کے شیعہ ہونے کے سبب جو پتہ کیا ہے، جو کنورٹ ہوئے ان میں سے صرف حق کے زہرا. اتنی بڑی تبلیغ ہے. 70% لوگ جو کنورٹ ہوئے ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں شیعہ ہوئے، انہوں نے کہا حق کے زہرا، بطول کا حق دیکھ کے. بڑا ایک لمبا چوڑا مناظرہ ہوا تھا. مولوی اسماعیل صاحب نے قبلہ نے قرآن اٹھایا اور مولوی کے سر پہ رکھ دیا اور قبلہ اسماعیل صاحب نے کہا بات سنو، تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ کرو تم ماتم، نہ بنو شیعہ، بس اس قرآن تمہارے سر پہ ہے. ایک بات مجھے اپنے ایمان سے بتا دو، کیا بطول دربار میں گئی تھی یا نہیں؟
جو 10 دن سے اڑا ہوا تھا، دھاڑیں نکل گئی اس کی. وہ کہتے مولوی اسماعیل مجھے معاف کر دے، میں زہرا سے بھی معافی مانگتا ہوں. کئی گھنٹے محمد کی بیٹی دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی اور کئی گھنٹے کے بعد دربار سے خالی لوٹائی گئی. جن کا گھر لوٹا ہے وہ تو روئیں گے، جن کا ناتا ہے اس قبیلے سے انہیں تو تکلیف ہے، جو خون ہے اس بطول کا انہیں ان کا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ کیسے نہ روئے، وہ کیسے ماتم نہ کرے. عزیزو، قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب قال اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی زندگی میں جب بھی بطول مسجد میں گئی، نبی منبر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. فرماتے بطول کے مزاج میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں جب بھی مسجد میں جاؤں گی منبر پہ بابا کھڑے ہو جائیں گے. فرماتے اسی ذہن سے بطول مسجد میں گئی، لیکن منبر پہ بابا نہیں تھا، بابا کے تخت پہ کوئی اور قابض تھا. فرماتے کئی گھنٹے کے بعد نبی کی بیٹی نے کہا شرم کرو، میرے بابا مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آباد رہے. دربار میں آئی تیرے میرے نبی کی بیٹی، رونا مقدر کا ہے، میرا پیغام جہاں تک بھی جا رہا ہے. جو سنی دوست بھی تو تشریف فرما ہے، تمہیں پتا چلے ہم روتے کیوں ہیں. پہلے ذہن میں رکھو، بیٹی ہے نبی کی، عزت ہے مصطفیٰ کی، غیرت ہے اسلام کی. اور بیٹی تو دشمن کی بھی چل کے آ جائے بندے حیا کر لیتے ہیں، یہ تو پھر بھی نبی کی بیٹی تھی. کہتے حق نہیں بنتا تھا، گھر سے مسجد تک کوئی فاصلہ نہیں تھا. سفید چادر کا پردہ بنایا گیا، پردے میں پردے دار توحید مسجد کے در تک آئی. آگے حجاب تھا، دونوں طرف حسن و حسین تھے، جناب فضا بھی ساتھ تھی. بی بی کے ہاتھ میں بابا کی سند والا ٹکڑا تھا، سند تھی بی بی کے ہاتھ میں. بی بی نے جناب فضا کو دی، فضا یہ سند دے، اور جو حاکم ہے اسے کہے میرے بابا نے مجھے فدق لکھ کے دیا تھا. حق ہے بطول کا، کسی غربت کی وجہ سے مانگنے نہیں گئی تھی. بطول دنیا کو حقیقت سمجھانے کے لیے بطول مسجد نبوی میں آئی ہے. نماز ختم ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے کھڑی رہی، کچھ کہتے ہیں 6 گھنٹے بی بی کھڑی رہی. میں کہتا ہوں چند لمحے کھڑی رہے، تھی تو بطول. وہ ماتمی ہو، چند لمحے صحیح، لیکن علماء مقاتل مقتل زہرا والے نے لکھا ہے کہ جاءت صلوات اللہ علیہ بعد الفجر ورجعت بعد العشاء. فرماتے فجر پڑھ کے آئی تھی، عشاء کے بعد واپس گئی. میں محرم ہے اور بطول کی شہادت مقدمہ ہے حسین کی شہادت کا، اور میں آج سے ہی بس مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں. یہی تو دن ہے غریب کربلا کو رونے کے. ساری زندگی اپنی مرضی سے رویا کرو. چپ کر کے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کھڑی رہی، سند دی گئی. ظہر سے مغرب تک سند صحابیوں میں گھمائی جاتی رہی، تصدیق ہوتی رہی کہ دستخط محمد مصطفیٰ کے ہیں یا نہیں. جب سب نے کہہ دیا کہ انگوٹھی مصطفیٰ کا نشان ہے، تو ایک لمبے قد والا بندہ اٹھا. اب میں سادات سے ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں اور نرم دل مومنین سے معافی بھی مانگ رہا ہوں. میں نے کہہ دینا اور آپ نے سن لینا ہے. میں کیسے کہوں؟ ایک لمبے قد والا کمینہ اٹھا